خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور اے وطن جب بھی پکارا تو نے، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شاکنگ موبائل ان باکسنگ، اور میں آپ کا اپنا میزبان شیراز معوان۔ ناظرین، آج ہم اس وقت موجود ہیں ایک ایسے عظیم شخصیت کے مزار پر جنہوں نے اس مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ دشمن کو ناکوں چنے چبوائے اور بالآخر شہادت کا جام نوش کیا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے ایک تاریخی قبرستان میانی صاحب کے اندر، اور یہاں پر میں موجود ہوں پاکستان کے عظیم سپوت میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر اور ستارہ جرت ان کے مزار پرانوار پر۔ ناظرین، میجر شبیر شریف شہید کا خاندان وہ خاندان ہے کہ جس نے بڑے بڑے عظیم سپوت پیدا کیے۔ اس سے پہلے 1965 کی جنگ میں انہی کے خاندان کے ایک سپوت میجر عزیز بھٹی نشان حیدر، جنہیں پاکستان کا بچہ بچہ اور میرے خیال میں دشمن کا بھی بچہ بچہ جانتا ہے، میجر عزیز بھٹی، لاہور کا ہیرو، برکی ہڈیارہ کا ہیرو میجر عزیز بھٹی انہی کے خاندان سے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے خاندان میں یہ دو اعزاز ہیں نشان حیدر کے، اور اس کے بعد ایک اور عظیم سپوت اس خاندان نے پیدا کیا، جنرل راحیل شریف، سابق چیف آف آرمی سٹاف، ہلال امتیاز ملٹری۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر۔ آئیے ہمارے ساتھ ہم ان کے مزار پر چلتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں دیگر جو ان کی باتیں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر اور ستارہ جرت آپ کی قبر مبارک کے پاس۔ پاکستان کا یہ عظیم سپوت میجر شبیر شریف شہید 3 دسمبر 1971 کی رات 4 FF ریجمنٹ کی بی کمپنی کی قیادت کر رہے تھے۔ ہیڈ کوارٹر 105 بریگیڈ کے سلیمان کی ہیڈ ورکس کے علاقے سے بھارت پر حملے میں گرمک کھیرا اور بیری والے کے دیہات ان کی کمپنی کے اہداف تھے، ٹارگٹ تھے۔ ان دیہات کا دفاع آسام ریجمنٹ کی ایک کمپنی اور 18 کیولری کی ایک ٹینک سکواڈن کے ذمہ تھا۔ دشمن نے دفاع انتہائی مضبوط بنایا ہوا تھا اور انتہائی منظم مضبوطی سے اس کو بالکل کیپچر کیا ہوا تھا۔ نتیجتاً میجر شبیر شریف شہید اپنے مقصد کے حصول میں جانگڑ پوسٹ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، جس کا دفاع دشمن کی ایک پلاٹون کر رہی تھی۔ بارودی سرنگوں کو پار کرنا اور 100 فٹ چوڑی اور 18 فٹ گہری نہر کو تیر کر عبور کرنا تھا۔ دشمن کی سپاہ پشتے کی براہ راست اور مسلسل نگرانی میں تھی۔ 3 دسمبر 1971 کو مارکا کے آغاز ہی سے میجر شبیر شریف شہید نے اپنی کمپنی کی قیادت انتہائی دلیری اور جان کی پرواہ کیے بغیر کی۔ انہوں نے نہ صرف جانگڑ پوسٹ کو دشمن سے چھڑا لیا، بلکہ دشمن کی شدید فائرنگ کے باوجود بارودی سرنگوں کو پار کرتے ہوئے دفاعی پشتے پر موجود دشمن کو دست بدست جنگ کے بعد بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زندہ باد۔ اس مارکے میں بی کمپنی کے 10 جانبازوں نے جام شہادت نوش کیا اور 13 زخمی ہوئے، جبکہ دشمن کے 43 فوجی مارے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 28 کو قیدی بنایا گیا اور 4 ٹینک بختر شکن ہتھیاروں کا نشانہ بنے۔ 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی رات سے 6 دسمبر تک دشمن نے کئی بار بی کمپنی پر حملہ کیا، کئی بار بی کمپنی کی تمام پوزیشنز پر حملہ کیا، مگر نہ صرف ان تمام حملوں کو میجر شبیر شریف نے ناکام بنایا بلکہ دشمن کو بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا۔ اور اس کے بعد 6 دسمبر کی شام دشمن نے اپنے جہازوں اور زمینی توپوں کی شدید فائرنگ کی مدد سے ایک جوابی حملہ کیا۔ اسی اثناء میں میجر شبیر شریف شہید، اس مادر وطن کا عظیم سپوت، دشمن کے ایک ٹینک کی براہ راست گولہ باری کی زد میں آ گیا، اور یوں پاکستان آرمی کا ایک جری اور بہادر سپوت شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوا۔ ان کی بہادری کی داستان کسی دیومالائی کردار سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ ایک انتہائی دلیر، جرت مند، جانباز، منظم اور سرفروش افسر تھے، جن کی بہادری کے اعتراف میں انہیں پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں برکتیں نازل ہوں میجر شبیر شریف شہید کی قبر مبارک پر، میجر عزیز بھٹی کی قبر مبارک پر۔ ناظرین، مادر وطن کے یہ عظیم سپوت، ان کی داستانیں زبان زد خاص و عام ہوئیں،
اور ان کے یہ دلیری کے جرت کے قصے ہمیں اپنے بچوں کو سنانے چاہیے، آنے والی نوجوان نسل کو سنانے چاہیے، اور موجودہ نوجوان نسل کو ان سے ایک مشعل راہ لینی چاہیے۔ یہ وطن ہے تو ہم ہیں، یہ وطن نہیں تو ہم نہیں۔ اس وطن کے دفاع کے لیے اگر کسی بھی موقع پر آرمی میں رہتے ہوئے یا سول سروسز میں رہتے ہوئے، کسی بھی موقع پر کسی بھی طبقے سے کسی بھی شعبے سے تعلق ہوتے ہوئے اگر اس وطن کے لیے ہمیں اپنی جان قربان کرنی پڑے تو ہمیں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان سلامت رہے تا قیامت رہے۔ والسلام۔